الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی۔ الجہۃ الثانیہ فی مفہوم الغایۃ وہی موضوع البحث ہنا فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية ما قطع نظر عن القرائن الخاصة هل يدل على انتفاء سن في الحكم عما وراء الغاية ومن الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة في المغية أو لا۔ یہاں پہ جو مفہوم کی بحث ہے یہ در حقیقت جو ہے وہ غایت کے جو منطوق کی بحث ہے اس کے اوپر کیا موقوف ہے۔ یعنی ہم یہ سوال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بھئی غایت میں جو منطوق کی آپ نے بحث کی ہے کہ آیا جو ہے وہ غایت جو ہے وہ مغیّہ میں داخل ہوتی ہے یا مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی۔ اگر مغیّہ میں داخل ہوتی ہے تو کیا وہ مغیّہ کے موضوع اور محمول میں داخل ہوتی ہے یا مغیّہ کے حکم میں داخل ہوتی ہے۔ اگر خارج ہوتی ہے تو وہ اس کے موضوع اور حکم دونوں سے کیا ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے۔ تو پہلے ان چیزوں کو آپ کیا کریں، طے کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ قرائن اور شواہد سے، کیونکہ وہاں پہ کوئی قاعدہ کلیہ سامنے نہیں آیا نا منطوق میں، قرائن اور شواہد سے ہمارے لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غایت جو ہے وہ مغیّہ میں داخل نہیں ہے، تو پھر مفہوم کے اندر کیا بحث ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ غایت مغیّہ کے اندر داخل نہیں ہے یعنی کیا مطلب، خارج ہے اس سے، تو پھر مفہوم کے اندر یہ بحث ہوگی کہ جب غایت مغیّہ کے حکم سے خارج ہے تو آیا جو مغیّہ کا حکم ہے وہ خود غایت کو شامل ہوگا یا شامل نہیں ہوگا، یہ کیا مفہوم کی بحث ہوگی۔ کیونکہ مفہوم انتفاع کی بحث ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ دقیق جملہ کیا استعمال کریں گے کہ پھر یہ بحث ہوگی کہ کیا حکم مغیّہ خود نفس الغایت سے منتفی ہوگا یا منتفی نہیں ہوگا۔ اگر ہم مفہوم کے قائل ہوں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ غایت سے مغیّہ کا حکم کیا ہو جائے گا، منتفی ہو جائے گا۔ ایک ہی مثال رکھتے ہیں، وہی سیرت من البصرۃ الی الکوفہ والی، کہ الی الکوفہ جو ہے یہ کیا مغیّہ والا جو حکم ہے، وہ مغیّہ کا حکم کیا ہے، سیر والا، ٹھیک ہے۔ کیا یہ سیر والے حکم کو کوفہ شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ تو اس نے جو بصرہ سے سیر شروع کی ہے تو کیا اس نے کوفہ کا کچھ حصہ بھی سیر میں شامل کیا یا شامل نہیں کیا؟ تو اگر ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ نہیں، جو غایت ہے وہ مغیّہ سے خارج ہے، ٹھیک ہے جی، الی الکوفہ جو ہے یہ کیا مغیّہ والا جو حکم ہے، وہ مغیّہ کا حکم کیا ہے، سیر والا، ٹھیک ہے۔ کیا یہ سیر والے حکم کو کوفہ شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ تو اس نے جو بصرہ سے سیر شروع کی ہے تو کیا اس نے کوفہ کا کچھ حصہ بھی سیر میں شامل کیا یا شامل نہیں کیا؟ تو اگر ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ نہیں، جو غایت ہے وہ مغیّہ سے خارج ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جو کوفہ ہے وہ سیر والے حکم سے کیا ہے، خارج ہے، تو پھر سوال مفہوم میں کیا اٹھے گا، سوال مفہوم میں یہ اٹھے گا کہ خود جو غایت ہے یعنی جو کوفہ ہے، کیا کوفہ کے نسبت سے سیر کا حکم منتفی ہو گیا ہے یا منتفی نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہاں پہ جو انتفاع کی بحث ہے وہ خود غایت کے اوپر آئے گی کہ خود نفس غایت سے آیا مغیّہ کا حکم منتفی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ جبکہ مفہوم وصف میں یا مفہوم شرط میں ہم کیا کرتے تھے کہ شرط کے منتفی ہونے سے آیا جو ہے وہ مشروط کے لیے حکم منتفی ہوتا ہے یا منتفی نہیں ہوتا، یا وصف میں ہم کیا کہتے تھے کہ وصف کے منتفی ہونے سے موصوف کے لیے حکم منتفی ہوتا ہے یا منتفی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہم غایت وغیرہ کے منتفی ہونے کی بات ہم نہیں کریں گے، ہم یہاں پہ کیا بات کریں گے کہ غایت سے خود جو ہے وہ حکم منتفی ہوتا ہے یا منتفی نہیں ہوتا۔ کون سا حکم؟ مغیّہ والا حکم۔ ہاں احسن، تم یہی بات مصنف بھی کہیں گے، مصنف کہیں گے بھئی غایت کا آپ نے کہا ہے کہ وہ مغیّہ کے حکم سے خارج ہے، ٹھیک ہے، یعنی مغیّہ کا حکم اس تک ختم ہو گیا ہے، تو مغیّہ کا حکم جب اس تک ختم ہو گیا ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی مطلب کیا ہے، واضح طور پہ کہ اس کو حکم مغیّہ والا شامل ہی نہیں ہے، مغیّہ کا حکم اس سے منتفی ہو گیا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ مفہوم جو ہے وہ غایت کیا نام ہے، منطوق کے کیا ہے، زیادہ قریب ہے، یا وہ آپ کیا تعبیر استعمال کر رہے تھے، اسرح المفاہیم، ٹھیک ہے۔ مفاہیم میں سے جو سب سے صریح ہے وہ یہ والا مفہوم ہے، لیکن اس میں مشکل آپ کے لیے کیا پیش آتی ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے قرائن اور شواہد سے کہ غایت جو ہے وہ مغیّہ سے کیا ہو چکی ہے، خارج ہو چکی ہے، اور مغیّہ سے اس کا خارج ہونا بھی کس اعتبار سے ہے، حکم کے اعتبار سے ہے، کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کے حکم کے اندر سے کیا ہو چکی ہے، خارج ہو چکی ہے۔
اچھا، یہ جو ہے وہ ایک پہلو ہوگا. یہ پہلو کس بنیاد پہ ہے کہ جب ہم منطوق میں اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ غایت جو ہے وہ مغیر سے کیا ہے، خارج ہے. اچھا، اس کا اگر دوسرا آپ قائل ہوتے ہیں کہ غایت جو ہے وہ مغیر میں شامل ہے، تو پھر مفہوم میں کیا بحث ہوگی. ٹھیک ہے، سیر تو من البصرۃ الی الکوفہ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اس نے کوفہ کا کچھ حصہ بھی کیا ہے، سیر میں شامل کیا ہے. ٹھیک ہے، سیر تو من البصرۃ الی الکوفہ، کوفہ بھی شامل ہے سیر کے اندر. تو پھر یہ بحث نہیں ہوگی کہ آیا کوفہ سے حکم مغیر والا منتفی ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ بھئی غایت جو ہے وہ شامل ہے اس میں. لہذا خود غایت سے جو ہے وہ سیر کوفہ، جو سیر بصرہ کا جو حکم تھا، سیر کا جو حکم تھا، خود کوفہ سے منتفی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بحث نہیں ہوگی. یعنی خود غایت سے جو ہے وہ حکم منتفی ہوا یا نہیں ہوا، یہ بحث نہیں ہوگی، بلکہ کوفہ سے ہٹ کے جو باقی شہر ہیں، جسے ہم کیا تعبیر استعمال کرتے ہیں، ما وراء الغایت، کہ غایت سے جو ہٹ کے باقی علاقے ہیں اس سے جو ہے وہ حکم منتفی ہوگا یا منتفی نہیں ہوگا، یہ بحث ہوگی. یعنی اس بندے نے کیا کہا کہ جی میں نے جو ہے وہ جوانی میں جو ہے وہ سیر کی ہے اور پیدل چلا ہوں بصرہ سے لے کر کوفہ تک، اور ہم نے یہ بھی ثابت کر لیا قرائن و شواہد سے کہ کوفہ کیا ہے، اس کی سیر میں شامل ہے. تو اس کا مفہوم کیا نکلے گا کہ لہٰذا اس نے جو بچپن میں پیدل مارچ کیا ہے وہ فقط کیا نام ہے، بصرہ سے لے کر کوفہ کا کچھ حصہ. اس کے علاوہ جو ہے نا، کوفہ کے علاوہ آپ نجف لے لیں یا دیوانیہ لے لیں یا بصرہ لے لیں، بصرہ تو ہے ہی صحیح، ٹھیک، ہاں بصرہ سے اس نے شروع کیا ہے نا، تو خود بصرہ کے علاوہ جو باقی علاقے لے لیں وہ اس میں کیا شامل نہیں ہے، اس کی کیا ہو جائے گی، نفی ہو جائے گی. لہٰذا اگر وہ اپنے تاریخی حالات میں کسی جگہ پہ یہ بتائے کہ جی میں نے پیدل مارچ کیا ہے کربلا سے نجف بھی کی ہے، ٹھیک ہے، یا میں نے بصرہ سے جو ہے وہ کربلا تک آیا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی آپ کی باتوں میں کیا تعارض ہے، ٹکراؤ ہے. اس دن تو آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ میری بچپن میں جو سیر رہی ہے وہ فقط کیا ہے، بصرہ سے کوفہ تک رہی ہے. ابھی آپ کوفہ کے علاوہ بھی کیا ہے، باقی شہروں میں بھی کیا ہے اپنی اسی سیر کا کیا ہے حکم دے رہے ہیں، سیر کا کیا ہے خبر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیر کی خبر وہ دے رہے ہیں. تو یہ ہم اس کی بات کو تعارض کب کہیں گے کہ چونکہ ہم مفہوم کے کیا ہو رہے ہیں، قائل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مفہوم کے قائل ہم خود نفس الغایت میں نہیں ہو رہے، بلکہ ما وراء الغایت میں کیا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں بالکل وہی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ما وراء الغایت سے حکم کی جو نفی ہے نا، وہ دونوں صورتوں میں ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ یہ کہیں کہ غایت داخل ہے یا غایت کیا خارج ہے، لیکن خود غایت سے حکم کا انتفاع ہونا یہ کس بنیاد پہ ہوگا کہ جب غایت کیا داخل نہ ہو، یہ اس بنیاد پہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، محل نزاع واضح ہے. ٹھیک ہے، اور مصنف نظریہ بھی واضح ہے کہ وہ انتفاع الحکم، انتفاع سنخ حکم المغیر عن نفس الغایت وعن ما وراء الغایت، اس انتفاع کے وہ کیا قائل ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اسی ترجمہ میں دیکھیے گا کہ فَإِنَّهُ قَدْ اخْتَلَفُوا، کہ انہوں نے اختلاف کیا. ٹھیک ہے جی، کس بات میں اختلاف کیا کہ فی ان تقیید بالغایہ، کہ یہ جو غایت کے ساتھ تقیید لگائی جاتی ہے حکم کو الا لگا کے یا تا لگا کے، ما قطع نظر عن القرائن خاصہ، قرائن خاصہ کو آپ چھوڑ دیں، قرائن خاصہ سے ہٹ کے کیا یہ جو غایت کے ساتھ تقیید لگانا ہے، حل یدلو، کیا یہ دلالت کرتا ہے کہ علی انتفاع سنخ الحکم، کہ سنخ حکم منتفی ہو جائے. کون سا سنخ حکم؟ مغیر والا، کہ مغیر میں جو بھی حکم آ رہا ہے اس کی سنخ منتفی ہو جائے. کہاں سے؟ اما وراء الغایت، جو غایت سے ہٹ کے چیزیں ہیں. یہ اما وراء الغایت کس بنیاد پہ ہوگا؟ یہاں پہ ہم ایک اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے، لو ثبت فی المنطوق ان الغایت داخل فی المغیر، کہ اگر منطوق میں یہ ثابت ہو جائے ولو بسبب القرائن، اگرچہ قرائن کے سبب سے کیا ثابت ہو جائے کہ غایت کس میں داخل ہے؟ مغیر میں داخل ہے، تو پھر یہ بحث ہوگی کہ آیا مغیر والا جو حکم ہے وہ ما وراء الغایہ، غایت سے ہٹ کے باقی چیزوں سے منتفی ہوگا یا منتفی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ جملہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اضافہ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے دوسری بحث کیا ہوگی کہ وَمِنَ الْغَایَةِ نَفْسِهَا أَيْضًا، کہ ایک تو جو ہے وہ ما وراء الغایت سے بھی نفی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے خود غایت سے بھی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی. لیکن غایت سے نفی ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہوگی کہ اذا لم تکن داخلۃ فی المغیر، کہ جب یہ منطوق میں ثابت ہو، یعنی اذا یثبت فی المنطوق، منطوق میں کیا ثابت ہو جائے
کہ لم تکن داخلۃ فی المغیہ کہ غایت جو ہے وہ مغیہ میں داخل نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. او لا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یدلو کے ساتھ ہے کہ حل یدلو او لا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ مفہوم کے اندر دو نزاع ہیں، ایک نزاع نہیں ہے، دو نزاع ہیں. ٹھیک ہے. ایک نزاع جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ منطوق میں ثابت ہو جائے کہ غایت مغیر میں داخل ہے، اور ایک نزاع اس بنیاد پہ ہے کہ غایت جو ہے وہ مغیر سے کیا ہے؟ خارج ہے. واضح؟ ہاں پہلے منطوق میں طے کرنا پڑے گا. ہاں پھر کس کے مفہوم کا، پھر کس کے، یعنی پھر کہاں پہ انتفاع کی بحث کس کی کہاں پہ ہوگی؟ ہاں پھر غایت سے انتفاع کی بحث ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں جب غایت سے انتفاع کی بحث ہے تو ماوراء الغایت پہ انتفاع ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. وہ تو اکٹھے آ جائیں گے نا. اور اگر داخل ہونا ثابت ہو جائے تو پھر انتفاع کی بحث کس سے ہوگی؟ ماوراء الغایت سے ہوگی. بس اس چیز کی کیا آپ کو شرح کرنی ہوگی کہ منطوق کی بحث کا جہاں پہ تعلق ہے، ارتباط ہے، بڑا گہرا کیا تعلق ہے. لہٰذا جو جہت اللہ میں بحث ہے اس کو ایسے جو ہے وہ نہیں چھوڑنا. فنقول ہم کیا کہتے ہیں کہ ان المدرک فی دلالت الغایت علی المفہوم، کہ غایت کا مفہوم کے اوپر دلالت ہوتی یا نہیں ہوتی، اس میں وہی مدرک ہے کہ جو شرط اور وصف میں تھا. وہ کیا تھا کہ فائدہ کانت قائدا للحکم، کہ جب یہ غایت و حکم کے لیے قید بنے گی تو کانت ظاہرتاً، تو یہ اس بات میں ظہور رکھے گی کہ فی انتفاع الحکم فیما وراءہا، کہ حکم منتفی ہو جائے گا. کہاں سے منتفی ہو جائے گا؟ ما وراء الغایت سے. اور خود نفس الغایت سے منتفی بھی کہنا چاہیے نا. جب ثابت ہوگا منطوق میں کہ داخل نہیں ہے. ہاں داخل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مصنف کے الفاظ تھوڑے ہیں نا، کھل کے بات نہیں کر رہے نا. ٹھیک ہے. ہاں ادھر ما وراء الغایت فقط لکھ دیا، اوپر نفس الغایت لکھا تو وہ چیزیں واضح نہیں کی. ادھر او لگاتے نا، اما وراء الغایت او من الغایت، یوں کر کے دونوں چیزیں واضح کرتے تو پھر کلیئر ہوتی بات. لیکن یہ شاید یوں کہہ سکتے ہیں کہ چاہے وہ داخل ہو یا نہ ہو، وراء میں تو اصلاً بحث ہم کریں. ہاں آپ ہاں ٹھیک ہے. اس وجہ سے انہوں نے قدر متیقن کو واضح کر دیا، اور جو جس میں ایک تعویل ٹھیک ہے، تعویل درست ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کی شرح یہ ہونی چاہیے تھی کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حکم کی قید ہے تو اس کا ظہور کس بات میں ہوگا؟ کہ انتفاع میں ہوگا، یعنی مفہوم ہو جائے گا. مفہوم کون سا ہوگا؟ ما وراء الغایت والا ہوگا یا نفس الغایت والا ہوگا؟ وہ پھر منطوق کے اعتبار سے دیکھیں گے. ٹھیک. وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ قَيْدًا لِلْمَوْضُوعِ، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ غایت جو ہے وہ حکم کے لیے غایت نہیں بنتی، یہ فقط موضوع یا متعلق کو کیا واضح کرنے کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے. معمول کیوں کہہ رہے ہیں؟ متعلق سے کیا مراد ہوتی ہے؟ معمول سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جو فعل ہوتا ہے مکلف کا. جو صیام کی مثال ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ محمول ہے. ٹھیک ہے. جو بصرہ کوفہ کی مثالیں ہیں یہ کس میں جائیں گی؟ موضوع میں جائیں گی. ہاتھ کی جو مثالیں یہ موضوع میں جائیں گی. آپ جو ہے وہ اتم الصیام الی اللیل جب آپ کہیں گے تو یہاں پہ الی اللیل جو ہے وہ صیام کے لیے قید بن رہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ الی اللیل صیام کے لیے قید بن رہی ہے، یعنی محمول کے لیے کیا بن رہی ہے؟ قید بن رہی ہے. اور وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ الی المرافق جو کہتے ہیں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، وہ الی المرافق کس کے لیے قید بن رہی ہے؟ موضوع کے لیے قید بن رہی ہے. کیونکہ ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں. فزیکل جو چیزیں ہیں، زمین ہوگی، مکان ہوگی، اس کو موضوع کہتے ہیں. اور معمول سے کیا مراد ہوتی ہے؟ فعل مراد ہوتی ہے، متعلق. اچھا اگر یہ موضوع یا معمول کے لیے قید ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر شریعت نے یہ نہیں بیان کیا، شارع نے یہ نہیں بیان کیا کہ حکم کی حد کہاں تک ہے. حکم کی اس نے کیا کوئی قید لگائی نہیں ہے نا. اس نے بس موضوع کو واضح کیا کہ یہ جو ہاتھ آپ کا ہے نا، کون سا ہاتھ، اس موضوع کو مشخص کیا کہ ہاتھ کون سا، یعنی کونیوں تک والا. ہاتھ تو بہت بڑا ہے نا، کونیوں تک والا ہاتھ کا میں کیا حکم دیتا ہوں کہ اس کو آپ نے دھونا ہے. بس اس نے یوں کہی. اب دھونے کی حد کیا ہے؟ آپ کہیں کہ دھونے کی کوئی حد نہیں ہے بھائی. وہ جو حد اس نے بیان کی شارع نے، وہ موضوع کی حد بیان کی. موضوع کو مشخص کر کے کہہ دیا کہ اس کو آپ دھو لیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر شارع دوبارہ کہے کہ کسی اور حصے کو بھی دھونا ہے، یا ہاتھ کے کسی اور حصے کو دھونا ہے، تو وہ ایک نئے موضوع کی کیا ہوگی؟ بات ہوگی. ابھی فی الحال اس موضوع کی بات کی ہے، بعد میں کیا ہے وہ کسی اور موضوع کی بات کرے گا. لہٰذا اگر وہ بعد میں کسی اور موضوع کی بات کر رہے ہیں تو اسے آپ تنافی نہیں کہتے. ٹھیک ہے. آپ یہ کہیں نہیں پہلے تو یہ حکم بیان کیا تھا کہ فقط یہاں تک دھونا ہے، ابھی کہہ رہا ہے کہ نہیں اوپر سے بھی دھونا ہے. ٹھیک ہے. کندھا بھی ساتھ دھونا ہے، تو یہ تو تنافی ہو گیا.
آپ کہیں گے تنافی تب بنتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ یہاں تک دھونے کی جو حد تھی وہ دھونے کے لیے تھی، جو حکم تھا نا دھونے کا اس کے لیے حد بیان ہوئی تھی، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جی حکم کی اس نے حد ہی بیان نہیں کی تھی، اس نے تو فقط موضوع آپ کے لیے کیا واضح کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قید جو ہے وہ موضوع یا معمول کے لیے ہے، ٹھیک ہے، فقط اس نے موضوع کی حد بندی بیان کی ہے، پھر چاہے یہ خارج ہو یا داخل ہو غایت فرق نہیں کرتا، چاہے یہ خارج ہو یا داخل ہو، دونوں صورتوں میں فلا دلالت لہا علی المفہوم، پھر اس کی مفہوم کے اوپر دلالت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق حکم کی جو ہے وہ حد سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کیا کہیں گے کہ موضوع کے معین ہونے سے حکم بھی معین ہو جاتا ہے نا، ہم کہیں گے بالکل ہو جاتا ہے، اور موضوع کے ختم ہونے سے حکم بھی منتفی ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے، لیکن سنخ حکم کیا ہے یہاں پہ نہ معین ہوتا ہے، نہ اس کی حد بندی ہوتی ہے، نہ ہی سنخ حکم کیا ہوتا ہے منتفی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی بحث ہو جائے گی۔ وعلیہ پس نتیجہ کیا نکلے گا کہ فما علم فی التقیید بالغایت، ٹھیک ہے، یہ فما علم کہاں پہ معلوم ہوگا؟ منطوق میں، جہت اولا میں، کہ تقیید بالغایت میں جہاں پہ آپ کو اس بات کا علم ہو جائے قرائن کی وجہ سے کہ انہ راجع الی الحکم، کہ یہ غایت کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ حکم کی طرف پلٹ رہی ہے، تو فلا اشکال فی ظہوری فی المفہوم، تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے کہ اس کا ظہور کس میں ہوگا؟ مفہوم میں ہوگا، کیونکہ حکم کی حد بندی کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ حکم کو حد بندی کر رہے ہیں، یعنی حکم کو محدود کر رہے ہیں اور باقی چیزوں سے نفی کر رہے ہیں۔ اگر باقی چیزوں سے حکم کی نفی نہ کریں تو اسے محدود کرنے نہیں کہتے، اس کی کیا ہے باؤنڈریز کھینچنا اور انتہا کھینچنا، اسے وہ کہتی نہیں ہے۔ جس طرح ہم کیا کرتے ہیں مقید کرتے ہیں ماقبل کو، تو اس زاویے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک وصف میں بھی آ جائے گا، مطلب خود بخود، مطلب چونکہ غایت کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں ماقبل کو مقید کر رہے ہوتے ہیں، تو وصف میں بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وصف کا وہ مفہوم ویسے بھی عمومی ہے، تو جار مجرور کے ذریعے ویسے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وصف میں ہم حکم کی قید نہیں لگاتے، وصف میں ہم موضوع کی قید لگاتے ہیں۔ اکرم زیدن العالم، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس زید کا احترام کرنا ہے جو عالم ہو، لہٰذا قید کس کے لیے آئی ہے؟ موضوع کے لیے آئی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقیم الصیام جو ہے، اب یہاں پہ مطلق بات ہو رہی ہے، مطلب روزے کو تمام کرو، جب ہم کہتے ہیں الی اللیل، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس موضوع کو مقید کرتا ہے، کہ مطلب یہ جو آپ کا ہاں موضوع کو، اگر ہم یہاں پہ کہیں کہ موضوع کو مقید کر رہا ہے پھر مفہوم نہیں ہوگا، یعنی وہی مفہوم ہے، ہاں پھر مفہوم نہیں، وہی وصف والی بات ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں موضوع کی مقید کرنے کی بات نہیں ہے، خود حکم کیا ہو رہا ہے؟ مقید ہو رہا ہے، حکم کی حد بندی ہو رہی ہے۔ اتم الصیام الی اللیل میں الی اللیل نے خود کیا کیا؟ جو وجوب صوم تھا، اتمام تھا، اس کو کیا کیا؟ قید کیا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ظاہری بات ہے پھر اس کی کیا ہو جائے گی؟ مفہوم ثابت ہو جائے گا، کیونکہ حکم کی ہم نے حد بندی کر دی ہے نا۔ خود اس بات کی جو تشخیص ہے نا کہ آیا یہ جو ہے وہ حکم کی حد بندی ہو رہی ہے یا موضوع کی حد بندی ہو رہی ہے، یہ مجمل چیز ہے، اس کا کوئی قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرائن وغیرہ کی وجہ سے ہے۔ اور مرحوم مصنف کا یہ رجحان ہے کہ عام طور پہ جو قیود وغیرہ لگائی جاتی ہیں وہ حکم کو کیا ہے؟ معین کرنے کے لیے لائی جاتی ہیں، وگرنہ جو موضوع کی حد بندی ہوتی ہے وہ اوصاف کے ذریعے سے ہوتی ہے، زیدن العالم کہتے ہیں یا شرط کے ذریعے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو الہ وغیرہ اور حتی وغیرہ لگاتے ہیں نا آپ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو نسبت ہوتی ہے نا اس میں، کہ صیام کی نسبت کیا ہے؟ اتمام کی طرف ہے، کہ اتمام صوم ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسی نسبت کے لیے کیا ہوتی ہے؟ وہ قید ہوتی ہے، اور اسی نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت طلبیہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر اتم الصیام فعل امر آ رہا ہے تو نسبت طلبیہ ہے، تو نسبت طلبیہ کے لیے کیا آئے گی؟ قید آئے گی۔ اگر خبر ہے تو جو نسبت اخبار ہے اس کے لیے کیا آئے گی؟ قید آئے گی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ مصنف کا یہ رجحان ہے کہ یہ جو غایت والی قید ہوتی ہے یہ حکم کی طرف پلٹتی ہے، کیونکہ غایت الہ اور حتی جو لگائے جاتے ہیں وہ نسبت کو کیا ہے؟ محدود کرنے کے لگائے جاتے ہیں، اور نسبت سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے؟ حکم ہی ہوتی ہے، وہ حکم کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی غایت موضوع کے لیے ہو، یعنی موضوع کو آپ معین کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر اوصاف کا سہارا لیا جاتا ہے، نہیں اس کے لیے یعنی الہ اور حتی استعمال ہو موضوع کی حد بندی کے لیے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ عام طور پہ لوگ جب موضوع کی حد بندی کرتے ہیں تو اوصاف لگاتے ہیں کہ زید، عالم، فقیر، اس طریقے سے، وہ الہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ الہ، حتی، من، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کا جو حکم لگایا جا رہا ہے، چاہے وہ خبر کا ہو، سیر کا حکم ہو، اتمام کا ہو، ہاتھ کاٹنے کا ہو، باقی جتنے بھی احکام ہیں وہ اس حکم کی کیا ہوتی ہے؟ حد بندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو لہٰذا جب غایت کا تعلق کیا ہے حکم کی حد بندی سے ہے تو لہٰذا یہ کیا قائل ہوں گے، مفہوم کے کیا ہو جائیں گے، قائل ہو جائیں گے، کیونکہ غایت کس کی طرف پلٹے گی، حکم کی طرف پلٹے گی۔ تو اب حکم محدود ہو گیا، حکم جب محدود ہو گیا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ محدود ہوتے ہی تب ہے کہ جب باقی چیزوں سے کیا ہو جائے، نفی ہو جائے۔ یعنی فما علما، جب اس بات کا ہمیں علم ہو جائے گا کہ غایت کس کی طرف پلٹ رہی ہے، حکم کی طرف پلٹ رہی ہے، تو پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں رہے گا کہ اس کا ظہور کس بات میں ہے، اس تقیید بالغایت کا ظہور کس بات میں ہے، مفہوم میں ہے۔ مثال دے رہے ہیں کہ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس، حتی تعلم انہ نجس، یہ غایت آئی ہے۔ یہ جو غایت کس کے لیے بنی ہے، طاہر کے لیے بنی ہے نا، تو طاہر کیا ہے، حکم ہے کہ ہر چیز طاہر ہے جب تک کہ کیا آپ کو نجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ تو علم بالنجاست یہ غایت ہے کس کے لیے، حکم طہارت کے لیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ طہارت کا حکم محدود ہو گیا نا، تو محدود ہونے کا مطلب یہ کیا ہے کہ علم بالنجاست سے کیا ہو جائے گی، معلوم بالنجاست سے اس طہارت کی نفی ہو جائے گی۔ اگر آپ نفی نہیں کرتے تو پھر اصلاً یہ معنی معقول ہی نہیں بنتا کہ آپ اسے کیا کہیں، حکم کے لیے غایت کہیں۔ اسی طریقے سے وہ جو مثال ہے حلال والی وہ بھی ایسی ہو جائے گی، کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَّمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنَ الْخَيْرِ، ذَلِكَ یعنی اگر یہ علم نہ ہو سکے کس بات کا، کہ جو تقیید مستفاد من الغایہ ہے وہ پلٹ رہی ہے حکم کی طرف، ہاں حکم کی طرف، اگر یہ ثابت آپ نہ کر سکیں کہ غایت کس کے لیے آ رہی ہے، حکم کے لیے آ رہی ہے، یہ آپ کے لیے مجمل ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ کیا آپ کہیں گے، کہتے ہیں کہ فلا یبعد القول بظہور الغایت فی رجوع الی الحکم، اگر آپ کو یقین نہیں ہے، 100% معلوم نہیں ہے، تو کم از کم آپ کو کیا ہے، ظہور کا قائل ہونا پڑے گا۔ تو فلا یبعد القول، تو بعید نہیں ہے کہ آپ اس قول کے قائل ہو جائیں کہ غایت کا ظہور کس بات میں ہے، کہ فی رجوع یا الی الحکم، کہ وہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف، حکم کی طرف۔ وَأَنَّهَا غَایَةً، اور یہ غایت بن رہی ہے کس کے لیے، للنسبت، موضوع کو نسبت نہیں کہتے، اب نسبت اخباریہ ہوتی ہے یا نسبت انشائیہ ہوتی ہے، نسبت کی دو قسمیں ہیں نا، ٹھیک ہے، اگر وہ خبر دے رہا ہے تو نسبت اخباریہ ہو جائے گی، سرت من الکوفۃ الی البصرہ میں کون سی نسبت ہے، نسبت سیر ہے، ٹھیک ہے، یہ اخباری ہے، اور اگر کہہ رہا ہے کہ جناب سر من البصرۃ الی الکوفۃ، تو یہ کیا ہو جائے گی، نسبت سیر جو ہے یہ انشائیہ ہو جائے گی۔ تو یہ جو انہا، یہ جو غایت ہے یہ کیا ہے، غایت للنسبت ہے، اس نسبت کے لیے ہے کہ الواقعات فیہا، جو واقعہ ہے، کہاں پہ واقع ہے، ہاں الواقعات قبلہ، جو غایت سے کیا پہلے کیا واقعہ ہے، وہاں پہ جو نسبت ہے اسی کے لیے کیا بن رہی ہے، غایت بن رہی ہے۔ وَقَوْنُهَا غَایَةً لِنَفْسِ الْمَوْضُوعِ اور نفس المعمول، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو اس نسبت کے لیے غایت نہیں بن رہی بلکہ یہ موضوع کے لیے غایت بن رہی ہے، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خود آپ سیام کی، آپ اس کو کیا بنا لیں، حصہ بنا لیں، یا کیا ہے سیام کی مثال تو معمول میں جائے گی، یعنی ایدی کی کیا ہے آپ بنا لیں، نفس الموضوع سے کیا مراد لیں آپ، ایدی ہاتھ جو تھے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، ایدی کا آپ کیا بنا لیں، غایت بنا رہے ہیں الی المرافق، المرافق کس کی حد بندی کر رہی ہے، ایدی کی حد بندی کر رہی ہے، یا الی الکوفہ کو آپ کیا کہیں، وہ حد بندی کس کی کر رہی ہے، بصرہ کی کر رہی ہے، نسبت سیر کی نہیں کر رہی، خود بصرہ کی کر رہی ہے حد بندی، ٹھیک ہے۔ یا نفس معمول، نفس معمول سے امراد کیا لے لیں، فعل لے لیں، اتم الصیام الی اللیل میں آپ کیا کہیں کہ الی اللیل، یہ جو غایت ہے یہ کس کے لیے ہے، صیام کے لیے ہے، خود جو نسبت ہے، نسبت طلبیہ ہے اتمام کی، اس کے لیے نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو هو الذی یحتاج الی البیان، تو یہ وہ بات ہے کہ جس میں آپ کو بیان اور قرینہ کی کیا پڑے گی، ضرورت پڑے گی، یعنی بغیر قرینے کے اصل جو ظہور مصنف نے بنایا وہ کس بات کے اوپر بنایا، کہ غایت جو ہے وہ نسبت کے لیے ہوگی، نسبت سے ہٹ کے اگر آپ موضوع یا متعلق کے لیے غایت بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو الگ سے کیا پڑے گی، دلیل کی ضرورت پڑے گی، الگ سے کیا قرائن کی ضرورت پڑے گی۔ تو بس سیدھے سیدھے ان کی بات کیا نکلے گی کہ دو ہی آپشن ہے ہمارے پاس، یا تو ہمیں 100% علم اور یقین ہے کس بات کا کہ غایت جو ہے وہ نسبت کے لیے ہے، حکم کے لیے ہے، یا 100% یقین نہیں بھی ہے تو کم از کم ظہور تو ہے، ٹھیک ہے۔ جب ظہور ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا کہ غایت کس کے لیے ہوتی ہے، حکم کے لیے ہوتی ہے، اور جب غایت حکم کے لیے ہے تو اس کا دوسرا نام ہی کیا ہے، مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ مفہوم ہے کیا مطلب، یعنی انتفاع الحکم عن الغایت وعن ما وراء الغایت، کہ حکم منتفی ہو جائے گا غایت سے
اور ماورا الغایہ سے یہ کب کہیں گے؟ اذا کانت الغایۃ داخلۃ فی المغیّہ، داخلہ یا خارجہ؟ جب خارج ہو، ٹھیک ہے، جب خارج ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ غایت اور ماورا الغایہ سے نفی ہو جائے گی، اور اگر داخل ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ فقط ماورا الغایہ کی بات کریں گے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ فقط آپ کو مثالیں وغیرہ اس میں لکھنی پڑیں گی، تو یہ موضوع کی کیا ہو جائے گی؟ وضاحت ہو جائے گی اس میں کہ نسبت سے کیا مراد ہے، نسبت انشائیہ اور نسبت خبریہ کیا مثال لکھیں گے، پھر موضوع کی قید یا محمول کی قید ہونے سے کیا مراد ہے، یہاں پہ آپ ایک موضوع کی مثال لکھیں گے، ایک کیا لکھیں گے؟ محمول کی مثال لکھیں گے۔ تو یہ مثالیں ساری آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، اس کو لکھیں اور مقید کر دیں تاکہ یہ مطلب کیا ہے؟ کلیئر ہو جائے۔ فالقول بمفہوم الغایۃ هو المرجح عندنا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔